بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک خدا کے وجود کے بارے میں ہے، یعنی بلیف ان دا ایگزسٹینس آف گاڈ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت ہی کنٹروورشل ٹاپک ہے، اور سارے فلاسفرس اس پر بحثیں کرتے رہے ہیں، تھیولوجین اس پر بحثیں کرتے رہے ہیں، ایتھیسٹ اس پر بحثیں کرتے رہے ہیں، اور ابھی تک یہ بحث یا ڈسکشن جاری ہے۔ میں نے بھی اس پر بہت سوچا اور پڑھا، یعنی فلاسفرس کیا کہتے ہیں وہی پڑھا، تھیولوجین کیا کہتے ہیں وہی پڑھا، ایتھیسٹ کیا کہتے ہیں وہ بھی پڑھا۔ ابھی میں گیا تھا اعظم گڑھ، یعنی دسمبر کے لاسٹ ویک میں، تو وہاں پر میں ٹھہرا تھا شبلی ڈگری کالج کے گیسٹ ہاؤس میں۔ تو وہاں پر بہت سی یادیں میرے ذہن میں آئیں۔ اس میں سے ایک یاد یہ تھی کہ بہت پہلے جب میں اعظم گڑھ میں رہتا تھا، اور میں نے چاہا کہ میں اس ایشو پر، اس سبجیکٹ پر اسٹڈی کروں، یعنی ایتھیسٹ لوگوں کا کیس کیا ہے اس کو جانوں۔ تو میں وہاں کے لائبریری میں گیا، شبلی کالج کی لائبریری میں۔ تو اس وقت لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ برٹرینڈ رسل جو ہے وہ 20th سینچری کا سب سے بڑا ایتھیسٹ ہے، بہت بڑا فلاسفر، بہت بڑا ایتھیسٹ۔ تو میں نے سوچا کہ اسی کو پڑھیں جو 20th سینچری کا سب سے بڑا منکر خدا مانا جاتا ہے۔ تو وہاں کے لائبریری میں گیا تو وہاں پر پورا سیٹ جو ہے برٹرینڈ رسل کا کسی نے انہیں ڈونیٹ کیا تھا، وہ ایک شیلف پہ رکھا ہوا تھا۔ تو میں نے لائبریری سے پوچھا کہ اس میں سے آپ ایک ساتھ مجھے کتنی کتاب دے سکتے ہیں، ایک دیں گے، دو دیں گے، کتنی کتاب؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ سارے سیٹ لے جائیے، پڑھ کے لوٹا دیجیے، تو یہاں تو کوئی پڑھتا نہیں اس کو، یہاں کوئی اس کو پڑھتا نہیں، یعنی ابھی تک وہ انٹچڈ تھی وہ کتاب، ایک بھی انٹری اس میں نہیں تھی۔ کیوں؟ شبلی کالج ایک مسلم کالج ہے، وہاں کے ٹیچر مسلم، وہاں کے اسٹوڈنٹ مسلم، وہاں کا ماحول مسلم۔ اس وقت یہی تھا، اب مجھے نہیں معلوم کہ آج کل کیا ہے۔ پرنسپل مسلم۔ تو وہاں لوگ سمجھتے تھے کہ برٹرینڈ رسل کو پڑھو گے تو تمہارا عقیدہ خراب ہو جائے گا، خام خواہ شک پڑ جائے گا خدا کے بارے میں، تو کوئی اس کو چھوتا نہیں تھا۔ اس کو جیسے کچھ پلانٹ ہوتے ہیں انٹچیبل شاید کہا جاتا ہے ان کو، تو کوئی چھوتا نہیں ان کو۔ تو بہرحال میں نے لائبریرین صاحب کے کہنے کے مطابق سارا سیٹ لیا، اور سارا سیٹ لے کر واپس آیا، یعنی تقریباً سارا سیٹ تھا۔ تو گھر واپس آ کر میں، ہماری بیوی وہیں رہتی تھی اعظم گڑھ میں اس وقت، ہم لوگ باقی منزل میں رہتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ بھائی یہ برٹرینڈ رسل کتابیں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 20th سینچری کا سب سے بڑا ایتھیسٹ ہے یہ برٹرینڈ رسل۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو آپ بھاگ جائیں گے، اب تو آپ بالکل، اس وقت میرے بارے میں لوگوں کو تصور یہ تھا کہ میں بہکا ہوا آدمی ہوں،
یعنی مذہب سے بہکا ہوا. تو انہوں نے کہا کہ اب تو آپ پکا مجھے لگتا ہے کہ آپ بھاگ جائیں گے. خیر، لیکن یہ انوکھی بات ہے کہ بارٹر رسل کو پڑھ کر میرا ایمان اور یقین بڑھ گیا. میرا یقین بڑھ گیا اور بلکہ اسلام کی طرف دوبارہ واپسی میں بہت بڑا دخل ملا ہے بارٹر رسل کی کتابوں کا. خاص طور پر اس کی دو کتابیں، ایک ہے ہیومن نالج اور دوسرا جو ہے وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن. تو بہرحال ان کتابوں کے مطالعے سے اور دوسری چیزیں جو میں پڑھی، اس کے بعد میرا جو ماننا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بلیف کا ایشو ہے خدا کو ماننے کا، یہ سارا معاملہ لیول آف معرفت کا ہے، معرفت کی سطح. انگلش میں آپ کہیں کہ لیول آف ریئلائزیشن، لیول آف انڈرسٹینڈنگ. یعنی اس کا مطلب نہیں کہ خدا کے وجود میں کوئی ڈاؤٹ ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ لیول جو ہونا چاہیے خدا کو ریئلائز کرنے کے لیے، اس میں کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ صاحب خدا ہے کہ نہیں ہے، یہ شک کرتے ہیں. It all depends upon the level of معرفہ، level of understanding. دیکھیے، ابھی بادمور گیا تھا تو وہاں پر ایک، اس زمانے میں جب کہ میں رہتا تھا، یعنی آزادی سے پہلے، پری 1947 ایرا، تو اس وقت اس پورے ایریا میں سب سے بڑا مکان جو تھا وہ راجہ ہرک چند کا ہوتا تھا. راجہ ہرک چند بہت بڑی کوٹھی بنائی تھی انہوں نے، اور 1946 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس میں رہنا نہیں ملا انہیں، بہت برسوں کے بعد بنی تھی لیکن وہ اس میں رہے بغیر وہ مر گئے. تو خیر، وہاں جو چیز، وہاں میں گیا کیونکہ وہاں پر کچھ مجھے ریکارڈنگ کرنی تھی ایک. تو اس زمانے میں جو ٹیسٹ تھا بلڈنگوں کے بارے میں، تو اس میں نقش و نگار بہت ہوتا تھا. یعنی اس کو کہیں گے شاید اسکلپچر. تو ایک تھے نور محمد، وہ اس کے بہت بڑے ایکسپرٹ تھے. اس پورے ایریا میں نمبر 1 سمجھاتے تھے وہ نقش و نگار جو بناتے تھے بلڈنگوں میں. پہلے راجہ، مہاراجہ اور نواب کے ہاں جو بلڈنگیں بنتی تھی تو بہت ہی اس میں نقش و نگار ہوتے تھے. اب تو وہ آرکیٹیکچر ہے نہیں، وہ آرکیٹیکچر اب ختم ہو گیا. تو ویسے ایکسپرٹ بھی اب شاید دنیا میں نہ ہو. نور محمد صاحب بہت زبردست ایکسپرٹ تھے اس بات کے، نقش و نگار جو بنتا ہے سیمنٹ سے یا کلر سے. تو انہوں نے سارا اس کے کوٹھی میں کام کیا تھا. تو اس کو دیکھتے ہی مجھے نور محمد صاحب یاد آ گئے. اس بلڈنگ کو دیکھتے ہی نور محمد یاد آ گئے کہ وہ اکیلا ایک انسان تھا اس زمانے میں جو سمجھا جاتا تھا کہ اس کا ایکسپرٹ ہے. اس کائنات کو دیکھ کر کے خدا نہ یاد آئے آپ کو، خدا کو آپ ریئلائز نہ کر سکیں، دیٹ اے کوشچن آف معرفت. یعنی لیول آپ کا وہ نہیں ہے بنا جس سے آپ ڈسکور کر سکیں. جیسے جو آدمی حرج کی کوٹھی کے بارے میں نہ جانتا ہو کہ نور محمد جو تھے انہوں نے بنایا ہے، تو بس کوٹھی کو دیکھے گا اور نور محمد کا کانسیپٹ اس کے مائنڈ میں نہیں آئے گا، کیونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے. بس دیکھے گا اور ایک چلا جائے گا. میں چونکہ جانتا تھا، اپنی آنکھوں کے سامنے انہوں نے کام کیا تھا، میں اچھی طرح واقف تھا اس سے. تو ان کی کوٹھی کو دیکھتے ہی فوراً میں سمجھ لیا کہ نور محمد کا یہ کام ہے. بلکہ اس زمانے میں اتنا مشہور تھے وہ کہ کوئی بہت اچھا اگر کہیں کام ہوتا تھا کسی بلڈنگ میں نقش و نگار کا، تو لوگ کہتے بھائی یہ تو نور محمد کا کام ہے اور تو کوئی ایسا بنا سکتا نہیں ہے. تو بلڈنگ کو دیکھ کر میں نور محمد کو یاد کیا. ایسی اس کائنات کو دیکھ کر آپ خدا کو یاد کریں گے اگر آپ کی معرفت جو ہے اس درجے کو پہنچی ہوئی ہو.
تو اس زمانے میں جب کہ میں نے اس پر بہت اسٹڈی کی تھی، اس زمانے کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، وہ اعظم گڑھ کا، کہ ہم لوگ جہاں رہتے تھے بدرقہ میں، باقی منزل میں، تو باقی منزل سے ملا ہوا ایک صاحب کا مکان تھا، ان کا نام تھا شاہ نصیر، ان کا نام تھا، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو ایک دن میں گھر سے نکلا تو وہ اپنے گھر کے باہر چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، میں پہنچا تو ابھی میں کھڑا تھا، وہ بیٹھے ہوئے چارپائی پر، اچانک انہوں نے ایک سوال کیا، اچانک، کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ اب تک مجھے وہ سین یاد ہے کہ وہ چارپائی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور میں وہاں کھڑا ہوا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے؟ تو انسٹنٹلی میرے زبان سے نکلتا ہے، کیا آپ نے ابھی تک خدا کو دیکھا نہیں؟ کیا آپ نے ابھی تک خدا کو دیکھا نہیں؟ تو اس زمانے میں جب میں نے اسٹڈی کی اس ایشو پر، تو ایسا سچ مچ لگتا تھا مجھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، جس طرح سے ہریش چند کی کوٹھی کو دیکھ کر ایسا لگا مجھے کہ میں نور محمد کو دیکھ رہا ہوں، ایسی اس کائنات کو دیکھ کر، اس دنیا کو دیکھ کر ایسا لگنے لگا مجھے کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارا معاملہ جو ہے یہ معرفت کی سطح کا ہے، لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا ہے سارا معاملہ۔ اب میں آپ کو ایک ہسٹوریکل اگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیے، ہم سب جانتے ہیں سورج کو اور زمین کو، ہر دن ہم دیکھتے ہیں زمین کو، ہر دن دیکھتے ہیں ہم سورج کو۔ تو نیکڈ آئی سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں اور سورج جو ہے اس کے گرد نکلا اور ڈوبا، یعنی ایسٹ سے نکلا اور چلتے 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 ویسٹ میں ڈوبا، یہ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھ سے۔ تو اپرنٹلی یعنی سن ریوالوز اراؤنڈ اور ارتھ۔ تو اس سے پہلے یعنی گریس میں ایک فلاسفر تھا جس کا نام ہے ٹالمی، PTOLEMY، یہ پی سائلنٹ ہے، ٹالمی۔ یہ 2nd سینچری AD کا آدمی ہے، یعنی 2 صدی عیسوی کا آدمی ہے۔ تو جو ہمیں دکھائی پڑتا ہے اسی سے اسے فلاسفی بنائی اپنی، کہ بیچ میں زمین ہے اور اس کے چاروں طرف سورج گھوم رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جیو سینٹرک تھیوری۔ تو ٹالمی سے ایٹریبیوٹ کی جاتی ہے جیو سینٹرک تھیوری، یعنی اس کو کہتے ہیں، اردو میں کہیں گے زمین مرکزی نظریہ، زمین کا سینٹر میں ہونا اور سورج کا اس کے گرد گھومنا۔ یہ ٹالمی نے یہ نظریہ پیش کیا 2nd سینچری AD میں، اور یہ صدیوں تک یہی مانا جاتا رہا۔ کیوں؟ جو آدمی دیکھتا تھا ایسے لگتا تھا اس کو، نیکڈ آئی سے جو آپ دیکھتے ہیں تو یہ لگتا ہے آپ کو کہ بیچ میں زمین ہے اور سورج سے نکلا اور نکلتے نکلتے یہاں تک جا کر ڈوب گیا، تو لگتا ہے کہ زمین بیچ میں اور سورج گھوم رہا ہے۔ پھر کیا ہوا کہ جب ٹیلیسکوپ بنا، ٹیلیسکوپ، تو گلیلیو جو اٹلی کا اسٹرانومر تھا، اس نے 1609 یعنی 1609 میں پہلی بار، گلیلیو ہسٹری کا پہلا اسٹرانومر تھا جس نے اسپیس میں ٹیلیسکوپ سے دیکھا، ٹیلیسکوپ سے دیکھا۔ اس نے ٹیلیسکوپ بنائی تھی ایک اور سائنٹسٹ نے جو ہالینڈ کا تھا، لیکن استعمال کیا اس کو اس نے گلیلیو نے 1609 میں۔ تو جب 1609 میں اس نے دیکھا اسپیس کو ٹیلیسکوپ سے، تو بالکل ایک نیا سین اس کے سامنے آ گیا۔ جو نیکڈ آئی سے دکھائی پڑتا تھا اس سے بہت زیادہ الگ، بہت زیادہ بڑا، بہت زیادہ ڈفرینٹ۔ تو گلیلیو نے یہ بات کہی کہ ٹالمی کی سوچ غلط ہے، صحیح بات یہ ہے کہ سورج سینٹر میں ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک تھا، اب میں کہوں کہ 3 لیول ہیں
ایک ہے لیول یعنی پری ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ، ٹیلیسکوپ سے پہلے کی سوچ، پری ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. دوسرا ہے پوسٹ ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. پھر تیسرا جو ہے جو میں عرض کرنا چاہوں گا بیان ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. یہ 3 لیول ہیں. تو ٹیلیسکوپ سے پہلے جو لیول تھا معرفت کا، وہ اس کو یعنی اس کا جو علامتی طور پر نام ہم لے سکتے ہیں وہ ٹالمی کا ہے. جب دنیا میں ٹیلیسکوپ بنی نہیں تھی، اپنی آنکھ سے دیکھتا تھا آدمی، تو ٹیلیسکوپ سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ ہے ٹالمی کا زمانہ. تو جو دیکھا تھا اس نے کہا کہ زمین بیچ میں ہے اور سورج گھوم رہا اس کے گرد. لیکن جب ٹیلیسکوپ کا زمانہ آیا اور انسان نے زیادہ دور تک دیکھا تو رائے بدل گئی. اور اب یہ رائے بنی کہ نہیں، سورج سینٹر میں ہے، زمین گھوم رہی ہے. وہ تھا پوسٹ ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. اس کے بعد تو 2nd سینچری اے ڈی میں آتا ہے ٹالمی، اور اور یہ جو ہے دوسرا جو ہے 17 سینچری 17ویں صدی میں آتا ہے گلیلیو. 2nd سینچری اے ڈی میں آتا ہے ٹالمی جو پری ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا نمائندہ تھا. اور 17ویں صدی میں یعنی 16 سینچری میں یعنی 17 سینچری میں یعنی 17ویں صدی میں آتا ہے گلیلیو جو ریپرزینٹ کرتا ہے پوسٹ ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو. اب اس کے بعد آتا ہے 20th سینچری میں آئنسٹین. وہ تھا یعنی بیونڈ ٹیلیسکوپ لیول آف انڈرسٹینڈنگ. جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ یہی ہے. آئنسٹین نے جو پیش کیا اس کی جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کہ جو کچھ ہمارے جو نالج ہے وہ اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہوتی ہے. ہم اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہیں، اسی میں ہم سوچ پاتے ہیں. بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو اس نے ایک بہت ہی سمپل مثال دی ہے، بہت ہی سادہ، جو ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک ریلوے ٹریک ہے ڈبل لائن کی، اور 2 ٹرینیں اس پر دوڑ رہی ہیں ایک ہی اسپیڈ سے، یعنی 100 کلومیٹر کی اسپیڈ سے چل رہی ہیں دونوں. سپوز کیجیے آپ ایک دم ایگزیکٹ طور پر دونوں کی اسپیڈ ایک ہے. آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کو لگے گا کہ دوسری گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، اسٹینڈ اسٹل ہے. وہ جس ایک گاڑی میں آپ بیٹھے ہوئے دوسری گاڑی کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ نہیں گا کہ گاڑی دوڑ رہی ہے، آپ کو لگے کہ بالکل ٹھہری ہوئی ہے. تو آپ کی جو اسپیڈ ہے وہی اس کی اسپیڈ ہے. اچھا، اگر آپ اپوزٹ سائڈ میں گاڑیاں چل رہی ہوں، آپ کی ادھر جا رہی ہے اس کو ادھر جا رہی ہو، تو آپ کو ڈبل اسپیڈ لگے گی، یعنی 200 کلومیٹر پر لگے گا دوڑ رہی گاڑی. اچھا، اب آپ ہیلی کاپٹر بیٹھ جائیں، اوپر سے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یعنی اس کو جو اصلی اسپیڈ ہے اس کو دیکھ پائیں گے آپ کہ یہ 100 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ چل رہی ہے یا 200 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ چل رہی ہے. یعنی ہیلی کاپٹر سے آپ جب دیکھیں گے اور جب ٹرین میں بیٹھ کر دیکھیں گے دونوں فرق ہو جائے گا. اس کو لے کر وہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارا آبزرویشن ہے وہ ہے اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر، اور بیان اسپیس اینڈ ٹائم جو ہے وہاں سے آبزرو کرنے کی پوزیشن ہم نہیں ہیں. تو سب کچھ ریلیٹیو ہے. آل دا آبزرویشنز آر ریلیٹیو. تو میں یہ کہوں گا کہ خدا کے معاملے میں دیکھیے یہ معاملہ ہے
کہ ہم خدا جو ہے ہم اسپیس سے ٹائم کے اندر ہیں. خدا جو کریٹر ہے وہ اسپیس سے ٹائم کے باہر ہے, بیانڈ اسپیس سے ٹائم. تو اگر ہمارے پاس وہ نگاہ ہو جو بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم دیکھ سکتی ہو, تب ہم جان پائیں گے خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی. ابھی ہم صرف انڈائریکٹ وے میں جان سکتے ہیں. چنانچہ جتنی بھی نالج اس سائنس میں ہوئی ہے سب انڈائریکٹ وے میں جانی گئی ہے. کیوں؟ اس کو ہم وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. یعنی آئنسٹین کے بعد جو نالج بڑھی ہے سائنس میں وہ سب انڈائریکٹ وے میں حاصل ہوئی ہے, کیونکہ ڈائریکٹ طور پر ہم جان نہیں سکتے اس کو. تو یہ قرآن مجید میں غالباً اسی کو کہا گیا اس طرح سے کہ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تم تھے اس سے پہلے اس طرح سے کہ تمہارے پر نگاہوں پر ایک کور پڑا ہوا تھا, تمہاری نگاہوں پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا. آج ہم نے وہ پردہ ہٹا دیا تو اب تم کو ہر چیز خوب دکھائی دے رہی ہے. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. یہ کس سورہ میں ہے صاحب؟ سورہ قاف میں ہے. یہ قرآن کی سورہ قاف میں یہ آیت ہے کہ اس سے پہلے تمہاری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا تھا, تم کو دکھائی نہیں دیتی تھی کوئی چیز, اب ہم نے پردہ ہٹا دیا تو اب تم کو خوب خوب دکھائی دے رہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے پہلے تم اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر تھے, اب تو بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم کا لیول تم کو مل گیا. پری ڈیتھ پیریڈ میں آدمی اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر ہوتا ہے, اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں اس کی پہنچ بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم ہو جائے گی, تو ہر چیز دکھائی دینے لگی اس کو ڈائریکٹ طور پر. تو ابھی ہم صرف انڈائریکٹ وے میں دیکھ پاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈائریکٹ طور پر دیکھیں چیزوں کو تو پھر پوسٹ ڈیتھ پیریڈ کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے. ایک بات یہ ہے, اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ جو اس بات کا ایک پروف ہے کہ کوئی اور ہستی ہے جو بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم دیکھ رہی ہے ہمارے سوا. یہ قرآن سے معلوم ہوتا ہے. وہ ہے بگ بینگ تھیوری. جو ہے بگ بینگ تھیوری یہ پروو کرتی ہے کہ کوئی اور دیکھنے والا ہے جو بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم دیکھ رہا ہے. بگ بینگ تھیوری کیا ہے؟ دیکھیے, 20th سینچری میں یعنی غالباً 1927 میں 1927 میں ایک سائنٹسٹ نے یہ نظریہ پیش کیا, یہ بات کہی کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کائنات جو ہے, یہ یونیورس جو ہے, پہلے ایک سپر ایٹم کی شکل میں تھی, پھر ایکسپلوژن ہوا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو تھیوری ہے ایکسپینڈنگ تھیوری آف یونیورس, کہ زمین یہ یونیورس برابر پھیل رہی ہے, پھیل رہی, ابھی بھی پھیل رہی ہے. وہ اس کو کہتے ہیں ایکسپینڈنگ یونیورس تھیوری. تو پھیل رہی کے معنی کبھی سمٹی ہوئی تھی. جب ہم دیکھتے ہیں بلون کو, آپ دیکھیں کہ وہ آپ ہوا ڈالتے ہیں وہ پھیل رہا ہوتا ہے, تو اس معنی کہ ہوا سے پہلے وہ سمٹا ہوا تھا. تو یونیورس کا پھیلاؤ کنٹینیوسلی یہ اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ وہ کبھی سمٹی ہوئی تھی. تو اس نے کہا کہ وہ ایک سارے جو پارٹیکل ہیں یونیورس میں وہ سب سمٹے ہوئے تھے. یہ اس نے تھیوری پیش کی 1927 میں. اس پر سائنٹسٹ نے کام کرنا شروع کیا, بہت زیادہ کام ہونے لگا, یہاں تک کہ ناسا جو امریکہ کا جو ادارہ ہے ناسا NASA, اس نے ایک راکٹ بھیجا اوپر جس کا نام تھا کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر. کیونکہ یہ کچھ سائنٹسٹ ایسے تھے جنہوں نے پتہ کیا تھا کہ جو اپر لیول ہے یونیورس کا, وہاں پر کچھ ریز ہیں,
کچھ ریپلس ہیں کچھ، تو اس کو ایکسپلور کرنے کے لیے انہوں نے بھیجا. کاسمک بیک گراؤنڈ ایکسپلورر وہ گیا اور وہ 550 مائل اوپر تک پہنچا زمین سے. 550 مائل اوپر اس کے وہ گھومتا رہا. اس پہ ٹیلیسکوپ لگی ہوئی تھی، یعنی جس کو الیکٹرانک ٹیلیسکوپ. تو وہ فوٹو لیتا رہا. وہ جب اس کے فوٹو آئے اس کو ایگزامن کیا گیا. بڑے سائنٹسٹ تھے اس میں، ایگزامن کیا انہوں نے. اسی پر 2 سائنٹسٹ تھے، ان کو ایوارڈ بھی ملا، یعنی وہ نوبل پرائز ملا ان کو 2 اسی کے اسٹڈی پر. اسٹڈی کر کے انہوں نے نکالا کہ اپر جو اسٹیٹا ہے یونیورس کا، وہاں پر ریپلس پائے جاتے ہیں، ریپلس. تو اس ریپلس کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ دیٹ از لائک سیئنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. وہ ریپلس کہاں سے آئے؟ واٹ از، کیسے وجود میں آئے ریپلس؟ تو ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ اٹ از لائک سیئنگ دا ہینڈ رائٹنگ آف گاڈ. تو اب یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ بگ بینگ ہوا اور 15 بلین سال پہلے، 15 بلین سال پہلے ایک سپر ایٹم تھا. سپر ایٹم کا مطلب یہ ہے کہ سارے یونیورس میں جتنے پارٹیکل ہیں وہ سب ایسے اکٹھا تھے، ملے ہوئے تھے. یہ پھیلی ہوئی یونیورس نہیں تھی، ایک ہی بڑے سپر ایٹم کی شکل میں سب ایسی جڑی ہوئی تھی، بہت ہی زیادہ کمپیکٹ حالت. تو 15 بلین سال پہلے ایکسپلوژن ہوا اور پھر اس سے پھیلتے پھیلتے یہ ساری یونیورس بنی. ابھی حال میں آپ نے دیکھا ہوگا، آیا تھا میڈیا میں، ایک سائنٹسٹ نے کہا کہ 2 بینگ ہوئے ہیں، ایک لٹل بینگ اور ایک بگ بینگ. بگ بینگ سے تو یونیورس بنی اور لٹل بینگ سے ہمارا سولر سسٹم بنا. ابھی جلدی آیا تھا میڈیا میں یہ بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 بلین سال پہلے بگ بینگ ہوا تھا اور اس کے بعد ایک وقت آیا جب کہ ایک لٹل بینگ ہوا، اس سے ہمارا سولر سسٹم بنا. کیونکہ دیکھیے سولر سسٹم ایک بالکل ہی ایکسیپشنل سسٹم ہے. پورے یونیورس میں کہیں بھی دوسرا کوئی سولر سسٹم نہیں، کوئی ارتھ نہیں اس ٹائپ کی، نہ کوئی سولر سسٹم ہے. لوگ مانتے ہیں گیس کر کے کہ بہت سے سولر سسٹم ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتے ہیں کہ بات الگ ہے، ہو سکتے ہیں کہ بات الگ ہے. ابھی تک کوئی دوسرا سولر سسٹم یا کوئی زمین یا ایسی دنیا جہاں لائف سپورٹ سسٹم موجود ہو، ایسا انسان کے جاننے میں نہیں آیا ہے. تو گیس پر تو آپ کوئی رائے نہیں بنا سکتے. تو یہ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ بات جو پوری طرح ان نون تھی انسان کے لیے 1927 سے پہلے، 15 بلین سال پہلے ہونے والا ایک ایونٹ جس کو 1927 تک آدمی کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اس کو 7th سینچری میں جو قرآن آیا اسے بتایا گیا. یعنی پورے 1300 سال پہلے، 1300 سال پہلے، 1300 ایئرس پہلے. اب بتائیے کہ کیسے کسی نے جانا؟ قرآن آپ جانتے ہیں کہ آیا ہے یعنی 6th سینچری AD کے فرسٹ کوارٹر میں. اس کے 1300 سال بعد انسان نے 1927 میں جانا کہ ایسا کوئی بگ بینگ تھا، ایسا کوئی سپر ایٹم تھا، ایسا کوئی ایکسپلوژن ہوا. یہ کس نے جانا؟ اس میں کوئی بیونڈ اسپیس اینڈ ٹائم بھی کوئی ہے جو اس وقت دیکھ رہا تھا چیزوں کو جبکہ انسان نہیں دیکھ رہا تھا. علم عالم تعلم. تو قرآن میں دیکھیے 2 آیتیں ہیں اس سلسلے میں. ایک آیت ہے کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. دیکھیے رتق اور فتق 2 لفظ قرآن مجید میں آئے ہیں. رتق کہتے ہیں اس طرح سے، اس کو کہتے ہیں منضم الاجزاء. منضم الاجزاء یعنی اس طرح سے آپس میں جڑا ہوا چیزوں کا. اور فتق کہتے ہیں
اس طرح ہو جانا، یعنی کھل جانا. تو وہ قرآن میں ہے کہ زمین اور آسمان سب ایسے جوڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے اسے کھول دیا. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. تو یہ کیا وہی چیز تو ہے کہ پورا ایک سپر ایٹم تھا، اس کو ہم نے کھول دیا اور پھر ساری یونیورس بنی ہے. ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین و آسمان سب کے سب اس سے جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے ایکسپلوژن کیا، ایکسپلوژن کر کے وہ سب کھل کر کے یونیورس بنی. دوسری آیت جو ہے سورہ ابراہیم میں ہے، وہ ہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. کیا تم کو شک ہے زمین و آسمان کے فاطر کے بارے میں؟ دیکھیے فاطر کے لٹرل میننگ ہوتے ہیں پھاڑنا، ٹو اسپلٹ، ٹو بریک اپ، پھاڑنا. تو کیا تم کو شک ہے اس خدا کے بارے میں جس نے زمین و آسمان کو پھاڑا؟ تو یہ بہت ہی انوکھی بات ہے کہ آپ تفسیروں کو پڑھیں، عربی تفسیروں کو یا کوئی بھی تفسیر کو، سب میں فاطر کو بتائیں گے پیدا کرنے والا. کیا تم کو شک ہے اس خدا پر جس نے زمین آسمان کو پیدا کیا؟ حالانکہ فاطر کے بارے میں پیدا کرنا ہے ہی نہیں. یعنی فاطر کے جو ورڈ ہے اس کا لٹل میننگ فاطر ہے نہیں، وہ پیدا کرنے والا ہے نہیں. لیکن چونکہ ان نون تھا، یہ سارے لوگ تو اس کو یعنی انویئر تھے ہی، خود مسلمان بھی اسے انویئر تھے قرآن اترنے کے بعد بھی. اس پوائنٹ کو آپ سمجھیے کہ زمین و آسمان میں کبھی ایکسپلوژن ہوا ہے، اس سے پوری دنیا، پوری ہسٹری بے خبر تھی. یہاں تک کہ قرآن میں جب آیت اتری تب بھی خود مسلمان اور قرآن کے کمنٹیٹر اس سے بے خبر تھے، اور اس کو بتا دیتے تھے پیدا کرنے والا. حالانکہ فاطر کے معنی پیدا کرنے والا ہی نہیں، اس معنی پھاڑنے والا. ایک قصہ میں نے ایک مرتبہ پڑھا تھا کہ ایک جگہ کہیں اس پر ڈسکشن ہوا، کنٹروورسی ہوئی کہ کیا خدا ہے. کچھ لوگ کہتے خدا نہیں ہے، کچھ کہتے خدا ہے. تو وہ بحث چل رہی تھی، وہ بحث ختم نہیں ہوتی تھی. تو اس بستی میں ایک بزرگ تھے، تو انہوں نے کہا بھائی ان کو بلاؤ، اسکالر تھے وہ، شاید وہ اس کو کچھ بتائیں جس سے ہم کسی کنکلوژن پہ پہنچ سکیں. تو بلائے گئے وہ آئے بوڑھے آدمی. تو آ کر انہوں نے کیا کیا کہ کھڑے ہوئے، کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض. یہ کہا اور چلے گئے. تو اس وقت بھی وہ اسکالر جس نے پڑھی تھی آیت، اس نے فاطر کو پیدا کرنے کو معنی سمجھا تھا. اس کو کیا تم کو شک ہے خدا کے بارے میں جس نے پیدا کیا زمین کو، آسمان کو؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس میں معنی پھٹنے کا مفہوم، پھٹنا یعنی ایکسپلوژن. تو آپ بتائیے کہ کتنا کھلا اس بات کا پروف ہے کہ قرآن ایک ایسی ہستی نے دیا ہے جو اس باتوں کو اس وقت جانتا تھا جب کہ پوری ہسٹری کے لیے وہ ان نون تھی. تو اس میں دو باتیں نکلتی ہیں. دیکھیے، ایک تو خدا کا ایگزسٹنس، دوسرے قرآن کا اس خدا کا کلام ہونا. یعنی اس دنیا کا ایک خدا ہے اور قرآن ورڈ آف گاڈ ہے. کسی بھی کتاب میں، کسی بھی انسان کے دماغ میں یہ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، کچھ بھی دور دور تک بھی نہیں، کہ زمین و آسمان کبھی ایسے جوڑے ہوئے تھے، ایک سپر ایٹم کی شکل میں تھے. میں واشنگٹن جب گیا تھا تو وہاں پر جو وہ ہوتا ہے پلانیٹوریم، اس میں مجھے لے گئے تھے لوگ. تو وہاں اس کو دکھاتے ہیں، اس میں یعنی اسکرین پہ دکھاتے ہیں، بہت بڑا اسکرین ہے، اس پر دکھاتے ہیں وہ. تو اس میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا بال اسپیس میں آتا ہے، بہت بڑا بال، وہی سپر ایٹم.
اور اس کے بعد اس کے اندر ایکسپلوژن ہوتا ہے، پھٹتا ہے، پھٹ کر کے پارٹیکل جو ہے اس کے بکھرتے ہیں. اب بکھر بکھر کے پھر وہ کیا ہوتا ہے، گلیکسی بنتی ہے، اسٹار بنتے ہیں، پلینٹ بنتے ہیں، یہاں تک کہ آخر میں سولر سسٹم بنتا ہے. تو اس کو انہوں نے پروجیکٹ کیا اس میں. تو یہ جو قرآن میں آیت ہے دو، یہ ایک دو چیزوں کو ثبوت بنتی ہے، یہ دو چیزوں کا پروف. نمبر ون کہ قرآن از اے ورڈ آف گاڈ، نمبر ون. نمبر دو کہ بیان اسپیس اینڈ ٹائم بھی کوئی ہے، کوئی ایگزسٹ کر رہا ہے. یعنی ہم جہاں سے دیکھ رہے ہیں چیزوں کو، اس سے باہر بھی کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے چیزوں کو، جس سے ہم ان اویئر ہیں. یعنی ہم گویا کوکون میں ہیں. کوکون میں ایک اس کے اندر کوئی کیڑا ہوتا ہے، تو ایک وہ کیڑا ہے جو کوکون کے اندر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. ایک وہ انسان ہے جو کوکون کے باہر سے دیکھ رہا ہے. تو ہم لوگ جو ہے کوکون کے اندر ہیں، اور خدا کوکون کے باہر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی ہم اسپیس اینڈ ٹائم کے اندر دیکھ رہے ہیں، خدا اسپیس اینڈ ٹائم کے باہر دیکھ رہا ہے. یہ کلیئر پروف ہے اس بات کا کہ اس کائنات کا خدا ہے، وہ اس کا کریٹر ہے، اس نے قرآن کی شکل میں اپنا کلام بھیجا ہے. لیکن یاد رکھیے، کسی بھی بات کو جب تک آدمی ماننے کو تیار نہ ہو، سنسیئر نہ ہو اس کو، تو وہ پروف اس کے پروف نہیں ہوگا. ہندی میں ایک مثل ہے کہ مانو تو دیو نہیں تو پتھر. مانو دیو نہیں تو پتھر، مطلب ایک بت بنایا جاتا ہے، وہ پتھر کا بنتا ہے. تو اگر جب مان لیتے ہیں لوگ تو وہ دیوتا بن گیا، نہ مانے تو پتھر رہے گا. تو مانو تو دیو نہیں تو پتھر. یہ جو پروف میں دے رہا ہوں آپ کو، آدمی اگر سنسیئر ہو، سیریسلی وہ لے باتوں کو، اس پر سوچے، اس گہرائی میں جائے، تو چلا اٹھے گا کہ بلا شبہ خدا ہے، بلا شبہ کریٹر ہے. اور اگر وہ سنسیئر نہ ہو، چیزوں کو سیریسلی نہ لیتا ہو، تو جیسا پہلے تھا ویسے ابھی رہے گا. جیسے قرآن میں کچھ انسان ہوتے ہیں لائک اینیمل، ان کے سامنے کچھ بھی کہتے رہو وہ اپنا بیٹھے رہیں کیسے، کوئی رسپانس نہیں دیں گے. کسی اینیمل کے سامنے آپ کوئی اسپیچ دیں، اس کو کوئی آرگومنٹ دیں، کوئی سائنٹیفک فارمولہ پیش کریں، تو وہ اپنا بیٹھا رہے گا ایسے، کوئی رسپانس نہیں دے گا وہ، کیونکہ وہ سمجھتا نہیں. تو انسانوں میں کچھ لوگ جسٹ لائک اینیمل ہوتے ہیں. جب انسانوں میں جو لوگ انسنسیئر ہو جائیں، سیریسنس ختم ہو جائے ان کے اندر، دین دے آر جسٹ لائک اینیمل. باقی جو سوچنے والا آدمی ہے، اس پروف کے بعد وہ اپنے کو اسپیچ لیس پائے گا. کھلی ہوئی بات ہے، آپ غور کیجیے، اس سے بڑا اور پروف کیا چاہیے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا شروع میں کہ اٹ آل ڈپینڈس اپان دا لیول آف معرفت. معرفت کا جو لیول ہے وہ کیا ہے. مطلب کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہاؤ ٹو بلیو ان دا ایگزسٹنس آف گاڈ. یعنی سوال یہ کریں گے ہاؤ ٹو بلیو ان دا ایگزسٹنس آف گاڈ. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے واٹ از دا لیول آف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. یہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے اگر وہ ہو، جس میں سنجیدگی ہے، جس میں سیریسنیس ہے، جس میں سنسیریٹی ہے، جو باتوں کو سمجھ سکتا ہے، جو پریپیئرڈ مائنڈ ہے، وہ لیول ہے کہ نہیں ہے. جیسے ٹالمی کا لیول جو تھا، تب آدمی سمجھ نہیں سکتا تھا یعنی ہیلیو سینٹرک تھیوری کو. گیلیلیو کے زمانے میں یہ پاسبل ہوا کہ آدمی ہیلیو سینٹرک تھیوری کو سمجھے. لیکن آئنسٹائن کے زمانے میں پھر بھی ایک کمی ہے، وہ کہ جو بیانڈ اسپیس اینڈ ٹائم جو باتیں ہیں، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. تو یہ سارا معاملہ ہے معرفت کی سطح کا، یعنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا. تو خود خدا کا وجود
وہ بلا شبہ ثابت ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اب میں یہاں پہ ایک اور ریفرنس دینا چاہوں گا برٹن رسل کا، جو میں نے عرض کیا آپ سے پہلے۔ برٹن رسل کے یہاں میں نے ایک بہت بڑی چیز ڈسکور کی۔ برٹن رسل میں بارے میں یہ عرض کر دوں کہ بہت ہی آنیسٹ آدمی تھا وہ، یعنی اگرچہ وہ ایتھیسٹ تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتا تھا کبھی۔ خاص بات یہ تھی برٹن رسل میں کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا کہ وہ جھوٹ بولے۔ اتنا آنیسٹ، انٹلیکچوئل آنیسٹ تھا، اتنا زبردست وہ۔ آپ اس کی بایوگرافی پڑھیں، اگر موٹی سی بایوگرافی ہے، اس میں ایسی سی باتیں اسے لکھی ہیں جو ہم آپ نہیں لکھ سکتے۔ ایک دم کھلا کھلا جو بھی ویکنیس تھی، جو بھی اس کی غلطیاں تھیں، سیدھے سے لکھ دیا اس نے، اور چھپ کر دنیا کے سامنے پہنچا۔ کوئی چیز چھپائی نہیں اس میں۔ یہ بہت ہی انوکھی بایوگرافی ہے رسل کی کہ اپنی ویکنیس کو چھپاتا نہیں، وہ بڑی بڑی ویکنیس جو ہے اس میں اس نے لکھ دیا اس میں، کیوں وہ جھوٹ نہیں بول سکتا تھا وہ۔ تو اس نے، حالانکہ بہت ہی پڑھا لکھا آدمی، یعنی کہا جاتا ہے کہ 20th سینچری میں دو آدمی سب سے زیادہ لرنڈ تھے، سب سے زیادہ۔ ایک ہے الفریڈ ناٹ وائٹ ہیڈ اور دوسرا برٹن رسل۔ 20th سینچری میں سب سے زیادہ اسٹڈی کرنے والے دو آدمی مانے جاتے ہیں، وائٹ ہیڈ اور رسل۔ تو اس نے جو کتاب اس کی ہے کہ وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، جو لکھی، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ بات وہ اس کو ماننا پڑا۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ تھیولوجین جو ہے وہ خدا پر جو آرگومنٹ قائم کرتے ہیں تو وہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آرگومنٹ فرام ڈیزائن، کہ ویئر دیر از ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر۔ کیونکہ ہم جب یونیورس کو دیکھتے ہیں تو اس میں بہت ڈیزائن ہے، بہت ہی ہارمنی ہے، بالکل سارا یونیورس زیرو ڈیفیکٹ انڈسٹری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جاپان نے زیرو ڈیفیکٹ انڈسٹری شروع کی تھی، وہ فیل ہو گیا۔ وہ اس کی کاروں میں ڈیفیکٹ، اس کے پروڈکٹس میں ڈیفیکٹ ڈسکور کیا گیا۔ تو لیکن یہ جو یونیورس ہے وہ زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ وہ تم دیکھو زمین و آسمان کو، تم اس میں کوئی فطور نہیں پاؤ گے، ہل ترا من فطور، یعنی پوری یونیورس جو ہے زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے، اور آج تک کوئی فطور نکال نہیں سکا، یعنی کوئی ڈیفیکٹ نکال نہیں سکا۔ اتنی بڑی یونیورس، آپ سوچیے، اتنی بڑی یونیورس جس کو کہ آج تک ہم یعنی نہ دیکھ سکے، نہ سمجھ سکے، نہ ٹریول کر سکے، اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ پوری یونیورس جو ہے وہ زیرو ڈیفیکٹ یونیورس ہے، تم اس میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں نکال سکتے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ گھاس کا ماڈل کیا کوئی اور ہو سکتا ہے؟ گھاس اپنے فائنل ماڈل پر ہے، ایک چیونٹی بھی اپنے فائنل ماڈل پر ہے، ایک ہاتھی اپنے فائنل ماڈل پر ہے، سولر سسٹم اپنے فائنل ماڈل پر ہے، کوئی دوسرا ماڈل آپ سوچ نہیں سکتے۔ انسان اپنے فائنل ماڈل پر ہے۔ تو سارا معاملہ زیرو ڈیفیکٹ معاملہ ہے۔ کیسی انوکھی بات ہے۔ اس سے تھیولوجین یہ کہتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ڈیزائن ہے، یہ دیر مسٹ بی اے ڈیزائنر، اس کو کہتے ہیں آرگومنٹ فرام ڈیزائن، کہ ویئر دیر از ڈیزائن دیر از اے ڈیزائنر۔ تو برٹن سے یہ کہتا ہے کہ یہ آرگومنٹ پہلے، یعنی نیوٹن سے پہلے یا نیوٹن تک سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں مانا جاتا تھا۔ نیوٹن تک جو سائنس تھی اس وقت تک اس آرگومنٹ کو سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں مانا جاتا تھا، کیونکہ اس وقت دبدبہ تھا لاجیکل پازیٹیوزم کا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جو چیز دکھائی دے، جو ہم ناپ سکیں، جو میجریبل ہو، جو آبزرویبل ہو، وہی فیکٹ ہے۔ لیکن جب ایٹم میں اسپلٹ ہوا تو اس کے بعد معلوم ہوا کہ کوئی چیز آبزرویبل نہیں ہے، وہ کنڈیشن ختم ہو گئی کہ کوئی چیز آبزرویبل ہو، میجریبل ہو، تب بھی وہ فیکٹ ہے،
یہ نظریہ ختم ہو گیا اس وقت جب ایٹم میں اسپلٹ ہوا. اب تو سب کچھ انآبزرویبل بن گیا. تب بھی ہم مانتے ہیں ان چیزوں کو. اس سائنس میں اس سے ایک بہت بڑا ایک بدلاؤ آیا کہ انفلوئنشیل آرگومنٹ بھی ویلڈ آرگومنٹ بن گیا, جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا, نیوٹن تک نہیں تھا. انفلوئنشیل آرگومنٹ کو لوگ مانتے تھے کہ یہ سائنٹیفک آرگومنٹ نہیں ہے. تو اب آئنسٹین کے بعد جو نیا زمانہ آیا تو مان لیا گیا کہ انفلوئنشیل آرگومنٹ بھی ویلڈ آرگومنٹ ہے. اس کو لے کر کہتا ہے برٹرینڈ رسل کہ تھیولوجین کا وہ جو آرگومنٹ ہے جس کو کہتے ہیں لا آف ڈیزائن کو لے کر آرگو کرنا کہ where there is design there is a designer, یہ اپنے نیچر میں سائنٹیفک آرگومنٹ ہے. اس کا جو نیچر ہے, اس کا جو ریزننگ ہے, وہ اپنے آپ میں سائنٹیفک ہے. وہ یہ مجھے ملا اس کی کتاب میں. پھر میں نے اس پہ اور بھی پڑھا تو بالکل صحیح بات اس نے کہی ہے. کیونکہ جب یہ ڈسکوری ہوئی کہ یونیورس بہت ہی میننگ فل یونیورس ہے, بہت زیادہ وزڈم اس کے اندر ہے, تو سائنسداں یہ کہنے مجبور ہوئے کہ اس یونیورس کے پیچھے ایک انٹیلیجنس ہے. کوئی کہتا ہے کہ صاحب یہ میتھمیٹیکل مائنڈ ہے, کوئی کہتا ہے انٹیلیجنٹ مائنڈ ہے, کوئی کچھ, یعنی گاڈ کا نام نہ لے کر کے اس کو مانتے ہیں کہ اتنے زیادہ ڈیزائن, اتنا زیادہ ہارمنی کیسے ہو سکتی ہے اگر اس کے پیچھے کوئی مائنڈ نہ ہو. تو اب ان ساری باتوں کو آپ لیجیے تو آپ کے لیے کوئی بھی یعنی ایکسکیوز نہیں رہتا کہ آپ کیوں نہ خدا کے ایگزسٹنس کو مانیں, کیوں نہ مانیں. اب جو ہے ایک بات اس میں اور یہ مسئلہ ہے کہ بہت سے لوگ جو خدا کو مانتے ہیں وہ مونسٹک سینس میں مانتے ہیں. جیسے آپ جانتے ہیں کہ فلاسفرس خدا کو مانتے ہیں لیکن مونسٹک سینس میں مانتے ہیں. ہندوازم میں, جینزم میں, بدھزم کو چھوڑ کر کے سب مانتے ہیں خدا کو, لیکن وہ مانسٹک سینس میں مانتے ہیں. یعنی خدا ایک اسپرٹ ہے, خدا ایک آئیڈیا ہے. لیکن اسلام میں یا کرسچینٹی میں یا جوڈائزم میں جو مانا جاتا ہے خدا کو, وہ مونوتھیسٹک سینس میں مانا جاتا ہے, یعنی گاڈ از اے پرسن. تو پرسنل گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے اس میں, یعنی سیمٹک ریلیجن میں. اور جو کہتے ہیں نراکار یا فارملیس, وہ ہے آرین ریلیجن میں. لیکن آپ غور کیجیے کہ جس یونیورس کو ڈسکور کیا سائنس نے, وہ فارملیس گاڈ کبھی اس کو وجود ملا سکتا ہے؟ اس کی اتنی میننگ فل دنیا, اتنا زیادہ ہارمنی, اتنا ڈیزائن, تو ایک گاڈ جو فارملیس گاڈ ہو وہ تو جسٹ لائک گریوٹی ہے. گریوٹی کوئی چیز کریٹ کر سکتی ہے؟ فارملیس گاڈ جو جسٹ لائک گریوٹی ہے. تو گریوٹی کے پاس مائنڈ نہیں ہے, گریوٹی کے پاس تھنکنگ پاور نہیں ہے, گریوٹی کے پاس کسی نئی چیز کریٹ کرنے کی طاقت نہیں ہے. تو ایک ایسا خدا جو جسٹ لائک گریوٹی ہو, وہ کچھ بھی نہیں بنا سکتا. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ جو یونیورس ہم نے ڈسکور کیے وہ فارملیس گاڈ سے نہیں ہو سکتا. تو مونزم جو ہے سائنس کے زمانے میں ڈسکارڈ ہو چکا ہے. سائنس سے پہلے فلاسفی میں اور تھیالوجی میں مانا جاتا تھا مونزم کو, یعنی فارملیس گاڈ کو. لیکن سائنس نے اس کو ڈسکارڈ کر دیا, کیونکہ سائنس نے جس دنیا کو ڈسکور کیا ہے وہ اتنی زیادہ میننگ فل ہے, اتنا زیادہ ڈیزائن اس کے اندر ہے, اتنا زیادہ ہارمنی اس کے اندر ہے کہ امپاسبل ہو گیا کہ کوئی یعنی ایسا خدا جس کا کوئی وجود نہ ہو, جو گریوٹی کی طرح سے ہو, کاسمک ریز کی طرح سے ہو, وہ صرف ایک آئیڈیا ہو. جسے فلاسفرس کہتے تھے کہ خدا کو ایک آئیڈیا, ایک اسپرٹ, جسے ہیگل نے کہا تھا کہ ورلڈ آئیڈیا. تو ایسا خدا کریٹ کرے گا؟
کریٹ کرنے کے لیے وہ خدا چاہیے جس کے پاس مائنڈ ہو، جس کے پاس ول ہو، جو پلان کر سکتا ہو. تو اس کا معنی یہ ہے کہ سائنس کے بعد اب ہمارے لیے ماڈرنزم کا آپشن باقی نہیں رہا. سائنس کے بعد ہمارے لیے مانسٹک خدا کا جو آپشن ہے وہ آپشن ہی باقی ہے، وہ آپشن ختم ہو چکا. مانسٹک گاڈ کا کانسیپٹ ختم ہو چکا. اب ایک ہی آپشن ہے، وہ ہے مونوتھیسٹک گاڈ، یعنی پرسنل گاڈ. پرسنل گاڈ کا مطلب ہے کہ وہ گاڈ جس کے پاس مائنڈ ہے، جو پلان کر سکتا ہے، جو سوچ سکتا ہے، جو ڈیزائن کر سکتا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے جو ڈیولپمنٹ ہوئے ہیں موجودہ زمانے میں، ان سب کو آپ کو لیں تو خدا کا ایگزسٹنس ہے، یعنی اس آخری حد تک پروو ہو چکا ہے. آپ اسے کوئی شک کی بات نہیں رہی. تو جب میں ان سب چیزوں کو پڑھا، میں خود بھی ان سے بے خبر تھا پہلے. میرا جو یعنی میں ایک سیکر تھا میں کا بچپن سے کہنا چاہیے. تو میں نے اس سے پہلے غالباً بتایا تھا کہ آدم گڑھ میں جب میری زندگی شروع ہوئی، بہت پہلے کی بات ہے، نوجوانی کی عمر میں. تو ابھی میں گیا تھا آدم گڑھ، تو اپنے ساتھیوں کو میں لے گیا وہاں مسجد میں. وہاں دکھایا میں نے کہ یہاں میں کھڑا ہوا تھا، وہ جگہ میں نے دکھائی. اور وہاں پر اس وقت ایک پپیتے کے پیڑ ہوا کرتا تھا. اب تو وہ نہیں تھا وہاں پر، پپیتا ختم ہو چکا تھا، لیکن جگہ تھی وہ. تو میں نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ دیکھ یہاں میں کھڑا ہوا تھا اور یہاں پپیتے کا ایک پیڑ تھا. تو ایک طرف پپیتے کا آپ نے کبھی دیکھا ہو تو پپیتے پھول جھڑتے رہتے ہیں. اگر آپ نے پپیتے کا پیڑ دیکھا ہو تو بہت پھول اس کے اندر ہوتے ہیں، وہ جھڑتے رہتے ہیں. پپیتے کے پیڑ کے نیچے پڑے رہتے ہیں وہ. تو پپیتے کے پیڑ میں یہ انوکھی بات ہے کہ اس کے پھول جھڑتے رہتے ہیں اس کے. تو میں نے کہا کہ میں یہاں کھڑا ہوا تھا تو ایک طرف پپیتے کے پھول جھڑ رہے تھے، ایک طرف میں آنسو ٹپک رہے تھے زمین پر. یہ زمین ایک طرف جو ہمارے قدموں کے نیچے جو زمین تھی، وہاں ایک طرف پپیتے کے پھول جھڑ رہے تھے، تو اس طرف وہاں میری آنکھوں آنسو ٹپک رہے تھے. اور میری زبان سے نکل رہا تھا بار بار، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. یہ کہتا تھا میں، خداوند تو کب آئے گا، میں کب تک تیرے آنے کا انتظار کروں. پھر ایک لمبی کہانی ہے. اس کے بعد وہ وقت آتا ہے جب کہ میں نے اب سرچ کیا کافی اسٹڈی کے بعد کہ شاہ نصیر صاحب مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے. میرے منہ سے نکلتا ہے کہ آپ نے ابھی تک خدا کو دیکھا نہیں، کیونکہ مجھے دکھائی دے رہا تھا خدا. جس طرح سے حضرت چند کی بلڈنگ میں مجھے نور محمد دکھائی دے رہے تھے. جیسے میں نے بتایا کہ حضرت چند کا جو کوٹھی تھی بہت بڑی، اور میں پہنچا اس کوٹھی میں مجھے نور محمد کاریگر دکھائی دینے لگا جس نے بنایا تھا اس کو. تو ایسی شاہ نصیر صاحب نے جو مجھ سے سوال کیا کہ کیا انسان خدا کو دیکھ سکتا ہے، تو سارے یونیورس مجھے بتا رہی تھی کہ کیا خدا تو ہے ہی، دیکھو کیا شک ہے اس میں. یہ ساری چیزوں کو آپ دھیان میں لائیے اور سوچیے. میں سمجھتا ہوں کہ بلیف ان گاڈ جو ہے بالکل ایک سائنٹیفک فارمولہ ہے، ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے. یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے. یہ معاملہ صرف یہ ہے کہ وہ لیول آپ کو ہو انڈرسٹینڈنگ، وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ آپ کو حاصل ہو جائے جو چاہیے بیان اسپیس اینڈ ٹائم جو وجود ہے اس کو مان میں لانے کے لیے. ہر ایک چند کی کوٹھی کو دیکھ کر کے بھی میں سوچ کر ہی تو لایا اس نور محمد کو. میرے سامنے تو وہ کھڑے نہیں تھے، میرے سامنے جو تھا وہ راجہ ہر ایک چند کی کوٹھی تھی. نور محمد عمر موجود نہیں تھے وہاں پر، لیکن میرے مائنڈ نے لنک کیا اور پھر مجھے لگا کہ میں نور محمد کو دیکھ رہا ہوں، یہاں وہ کام کر رہے ہیں.
ایسے ہی جب آپ اس یونیورس کو دیکھیں، اس دنیا کو دیکھیں، اور اس کی جو اس کے اندر جو ڈیزائن ہے، اس کے اندر جو ہارمنی ہے، اس کے اندر جو میننگ ہے، اس پر غور کریں، تو اچانک آپ دیکھیں کہ خدا آپ کو نظر آ رہا ہے. جسے قرآن کی جو سورہ ہے آل عمران، اس کی آیت آخری رکوع جو ہے وہ اسی کی تفسیر بتاتی ہے. بہت عجیب ہیں وہ آیتیں، اس کو پڑھیے آپ. سورہ آل عمران کا آخری رکوع: ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں زمین و آسمان پر، جو لوگ غور کرتے ہیں کائنات پر، رات پر، دن پر، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، سمندروں کو دیکھتے ہیں، درختوں کو دیکھتے ہیں، یہ سارا جو ایک یونیورسل سسٹم، اس کو دیکھتے ہیں، تو اچانک بول پڑتے ہیں. اچانک یعنی آیت کو پڑھیے آپ، اچانک ان کے منہ سے نکل پڑتا ہے کہ خدا، تو نے ان چیزوں کو، تو ہے جو اس نے ان کو پیدا کیا، اور تو نے ان کو بیکار نہیں بنایا. تو سارا معاملہ جو ہے لیول آف انڈرسٹینڈنگ کا ہے. کسی بھی معاملے میں آپ، کسی معاملے میں جو آپ کے معرفت کا درجہ ہوگا، جو آپ کی سمجھ کا درجہ ہوگا، اسی کے لحاظ سے آپ چیزوں کو پرسیو کر پائیں گے. سمجھ کا درجہ کم ہے تو آپ کا پرسیپشن بھی کم ہوگا، اور سمجھ کا درجہ زیادہ ہے تو آپ کا پرسیپشن زیادہ ہوگا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو آپ ہر دن آپ جان سکتے ہیں اپنے آس پاس کی دنیا سے. تو چونکہ دیکھیے اس دنیا میں انسان کو رکھا گیا ہے ٹیسٹ کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، یعنی وداؤٹ اینی کمپلشن آپ خدا کو مانیں، وداؤٹ اینی کمپلشن آپ خدا کو اکنالج کریں. یہ تو ٹیسٹ ہے. اسے یہ ٹیسٹ پھر بھی باقی رہتا ہے کہ آپ کو آزادی رہے گی، آپ کا آپشن رہے گا کہ مانے یا نہ مانے. وہی میں نے کہا کہ مانے تو دیو، نہیں تو پتھر. تو دلائل سب کچھ کھلے ہوئے ہیں، آرگومنٹ سب کچھ موجود ہے، ریزن میں کوئی کمی نہیں ہے. سارے جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں وہ سب سامنے آ چکے ہیں. لیکن چونکہ ٹیسٹ کا معاملہ ہے، اسے پھر بھی آپ کو آپشن باقی رہتا ہے، کیا چاہے مانے یا چاہے نہ مانے. تو اگر آپ سنسیئر ہیں، اگر آپ کے اندر واقعی کوئی کمپلیکس نہیں ہے، کمپلیکس فری ہیں، اگر آپ کمپلیکس فری، دیکھیے بہت بڑی چیز ہے یہ قرآن میں جو کہتے ہیں نفس المطمئنہ، یعنی کمپلیکس فری سول. جو آدمی کمپلیکس فری ہو وہی باتوں کو سمجھتا ہے، وہی باتوں کو اکنالج کرتا ہے. نہیں تو اب پھنسا رہتا ہے کسی نہ کسی کمپلیکس میں. تو سارا معاملہ یہ ہے کہ آپ کا انڈرسٹینڈنگ ہو، آپ کو معرفت ہو، آپ کمپلیکس فری ہوں. تو اس کے بعد خدا اس طرح دکھائی دے گا جیسے کہ آپ کو ہمارے پہاڑ دکھائی دیتا ہے. خدا ایسی دکھائی دے گا جب آپ کو، جیسے آپ کو اٹلانٹک اوشن دکھائی دیتا ہے. خدا ایسی دکھائی دے گا آپ کو جیسے کہ سورج چاند آپ کو دکھائی دیتے ہیں. تو اپنی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھائیے، اپنی اسٹڈی کو بڑھائیے، اپنے معرفت کا جو لیول ہے اس کو بڑھائیے. لفظ معرفت میں بار بار بول رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی ایکولنٹ انگریزی میں نہیں ہے. انڈرسٹینڈنگ یا ریئلائزیشن وغیرہ جو الفاظ ہیں وہ بھرپور وہ معنی اس میں نہیں آتے جو معرفت میں آتے ہیں. تو لیول اور معرفت کو آپ بڑھانا ہے. آپ کو جتنا آپ بڑھا پائیں گے اتنا ہی آپ خدا کو اپنے قریب پائیں گے، اور آپ کو کسی بھی یعنی کوئی آیوٹا بھی نہیں رہے گا یہ ماننے میں کہ خدا ایگزسٹ کر رہا ہے، خدا کریٹر ہے، خدا نے بنایا ہے ان سب ساری چیزوں کو. تو بلیف ان گاڈ جو ہے بالکل ایک سائنٹیفک بلیف، سائنٹیفک پرنسپل ہے. یہ کوئی کریڈ نہیں ہے، صرف یہ صرف ایک
یعنی پورا سارا عقیدے کی بات نہیں ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو یہ یقین دے، ہم کو ہمارے مائنڈ کو کھولے، ہم حقیقتوں کو بھرپور طور پر ریئلائز کر سکیں اور کہہ سکیں کہ خدا میں نے تجھ کو دریافت کر لیا، خدا میں نے تیرے سرنڈر کیا، خدا تو مجھے اپنی رحمتوں میں لے لے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.